اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے بابا جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جو سب سے پہلے بابا آیا وہ دیر کی بات ہے۔ میں اس وقت سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا اور پڑھتا تو میں یہاں لاہور میں تھا، لیکن میرا ایک قصبے کے ساتھ تعلق تھا جہاں مجھے چھٹیوں میں لوٹ کر جانا پڑتا تھا، آنا پڑتا تھا۔ وہیں سے میں نے میٹرک کیا تو وہاں کے لوگ، دیہاتی لوگ، کسان لوگ، وہ ایک بابے کے عشق میں مبتلا تھے۔ وہ بابا ایسا تھا جسے ان لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ جان لیتے تھے، سن لیتے تھے، نام کہیں سے خبر پہنچ جاتی تھی اور اس کو بہت مانتے تھے اور اس تمنا اور آرزو میں بیٹھے رہتے تھے کہ وہ آئے گا یہ بابا جو ہمارے دکھی دن ہیں ان کو اسی طرح سے ہماری زندگیوں سے دور کر دے گا اور ہمیں آسانیاں عطا ہونے لگیں گی۔ لیکن وہ بیچارے اس کے بارے میں کچھ زیادہ کچھ جانتے نہیں تھے، تو میں بہت حیران ہوا کہ ان سے کہتا تھا کہ تمہارا بابا کیسا ہے جو تمہارے درمیان میں نہیں ہے اور تمہاری بولی نہیں بولتا اور تم اس کی بولی نہیں سمجھتے، تو پھر کیسے تمہارا اور اس کا رابطہ ہو؟ وہ کہتے تھے بھلے وہ ہماری بات نہ جانے، لیکن دلوں کے اندر جو آرزویں پوشیدہ ہوتی ہیں، جو تمنائیں ہوتی ہیں، دل کی زبان ایک سانجھی زبان ہے جو ساری دنیا میں بولی جاتی ہے۔ اس بابے کو وہ بابا ایک قائد اعظم کہہ کر پکارتے تھے اور اس کا نام لے کر وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میں کہتا تھا کہ ایسے بابے کو تم کس طرح سے اپنی زندگیوں میں داخل کرو گے؟ تمہارا کمیونیکیشن پیر دستگیر کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی بولی ہم نہیں جانتے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے بڑوں کی زبان، ہمارے بابوں کی زبان چاہے مختلف ہے لیکن ہم اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں اور ہمارے درمیان رابطے کا ایک سلسلہ قائم ہے۔ میں بہت حیران ہوتا تھا کہ ان کا ایمان کس قدر پختہ ہے۔ ہم اس تھوڑے سے متزلزل تھے، پڑھے لکھے نوجوان لڑکے تھے لیکن دبدبے کا شکار تھے کہ کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہی لوگوں نے لاہور کے اندر پنجاب یونیورسٹی کی سپورٹس گراؤنڈ میں جہاں اب ایک ہوائی جہاز کھڑا ہے، اپنے بے قائد اعظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کوئی 1,00,000 کا مجمع بالکل پن ڈراپ سائلنس میں خاموش بیٹھا ہوا اور وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہے۔ جتنا بھی اس کا گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہو، اس میں وہ یہ لوگ سارے کے سارے اس زبان سے واقف نہیں تھے۔ ایک ایک بات اپنے اندر سمو کے اپنے رگو پے میں اتار کے وہاں سے اٹھے، باوجود اس کے کہ ان پر بہت مشکل وقت آیا ہوا تھا۔ بات یہ تھی کہ وہ ان معنوں میں بابا تھا کہ وہ عطا کرنے والا آدمی تھا، دینے والا آدمی تھا، لینے والی آنکھ نہیں تھی۔ انہوں نے بہت بڑی لڑائی لڑ کے برہمن کے خلاف اور انگریز کے خلاف اپنے ماننے والوں کو ایک ملک لے کر دیا، اور جب ملک لے کر دے چکا تو اس نے اپنا آپ، اپنا سرمایہ، اپنا ورثہ ان سے چھپا کر نہیں رکھا، اور جب وہ یہاں سے جانے لگا تو اس نے اپنی ساری جائیداد سب کچھ اپنی قوم کو دے دیا۔ سب سے بڑا حصہ اس نے پشاور کی اسلامیہ کالج کو دیا، حالانکہ وہ زیادہ وہاں گئے نہیں تھے لیکن ان کو پسند تھا۔ پھر ایک حصہ علی گڑھ یونیورسٹی کو دیا، پھر سندھ مدرسہ کو دیا جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے رہے تھے، اور یوں ہاتھ جھاڑ کے، اور فاطمہ جو ان کی بہت چہیتی بہن تھی اور بظاہر جس کے لیے انہوں نے بہت کچھ چھوڑ کے جانا چاہیے تھا، ان کی اتنی پرواہ نہیں کی، اور وہ سب کچھ جو ان کے پسینے کی کمائی تھی، جو انہوں نے وکالت کر کے کمائی تھی، یہاں سے کچھ نہیں لیا تھا انہوں نے اکاؤنٹ سے وہ ساری کی ساری رقم اس کو دے کر یہاں سے رخصت ہو گیا، اس لیے کہ آپ کے دلوں میں ہم جو آپ سے بڑے ہیں تھوڑے سے عمر میں، ہمارے دلوں میں بھی ان کی قدر باقی ہے۔ قائد اعظم نے بھی اپنی زندگی میں بہت کچھ دیا، اللہ آپ کو وقت دے اور بیٹھ کر ان کو جانچنے لگے۔ وہ ایک دبلا پتلا تپ زدہ جسے آخر میں کینسر بھی ہو گیا تھا، انہوں نے کسی کو بتائے بغیر، کبھی اپنا گلا کیے بغیر، کبھی ہائے یا اف کا لفظ نکالے بغیر اسی معاملہ میں لگا رہا کہ میں دوں گا۔ اور اب جب کہ سمجھدار سیاستدان، سیاست کے پنڈت، لکھنے والے، ولایت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے پچھلے 100 برس میں صرف ایک ہی لیڈر پیدا کیا ہے اور اس کا نام محمد علی جناح ہے، لیڈر ایک ہی تھا، باقی کے لوگ اور بھی بہت سے تھے، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل فائٹ کی۔ قائد اعظم کہتے ہیں میں لباس نہیں تبدیل کروں گا، تمہاری زبان میں سے تم سے بات کروں گا، میں تمہارے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق، میں تمہارے قانون کے مطابق تم سے لڑائی کروں گا۔ اور پھر بار بار انہوں نے کہا پاکستان تو بعد کی بات ہے، اللہ کرے آپ اس کو پڑھ سکیں اور پوری تفصیلات کے ساتھ اسی کی طرف جا سکے۔ تو اس بابے نے جو کہ دیہاتوں، کسانوں، دہقانوں کا بابا تھا، اس نے دینے کے مقام پر کھڑے ہو کر کیا کچھ عطا کیا، اس کی تفصیلات آپ اپنے طور پر جان سکیں گے۔ اور جو بابا میں ذکر کرتا ہوں وہ کہاں سے چل کر کہاں تک بابا آتا ہے۔ اکثر بچے کے بحث کرتے ہوئے سنتا ہوں کہ اگر اوپر کے لوگ ٹھیک ہو جائیں تو نیچے
نیچے کے لوگ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کو ایک بار جواب دیا کہ ہم میں ایک ایسا بابا تھا جو نہایت ہی ہمارا پاکستان بنانے والا، ہمارا سب سے اوپر وہ بندہ تھا جو نہایت ایماندار، نہایت اونیسٹ، نہایت شفاف، نہایت ذہین، نہایت بڑا سائنسدان، نہایت بہترین دوسری زبان جاننے والا، نہایت اعلیٰ درجے کا وکیل عطا کیا ہے، جس نے اس قوم سے تانبے کا ایک پیسہ بھی محنت کے طور پر نہیں لیا، اور کمال کی اس نے لیڈرشپ فراہم کی جو آپ آج مانگ رہے ہیں۔ لیکن قوم نے اس کے جواب میں کیا کیا کہ ایئرپورٹ کے آدھے راستے کے اوپر اس کی موٹر کار کا پیٹرول ختم ہو گیا اور اس نے اپنی جان آدھے راستے میں جانے آفری کے حوالے کر دی۔ یہ ہوتی ہے زندگی، اس بات کی تلاش نہ کرو کہ وہاں سے ٹھیک ہوں گے تو نیچے آئیں گے۔ ہم سب کو اپنے اپنے مقام پر ٹھیک ہونا ہے۔ خدا کے واسطے یہ مت کہا کرو اپنے پیارے مزدور کسانوں، ان پڑھ لوگوں کے اگر بڑے لوگ نماز پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے، ورنہ تب تک ہم بیٹھے ہیں۔ نماز تو تمہاری اپنی ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہر انسان کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اندر کے بابے کو جگانے کی ضرورت ہے اور اس ملک کے لیے اچھائی کو کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے رہنے والوں، زندہ رہو، خوش رہو، پائندہ رہو۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔